ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کوئی میاں بیوی تھے، ان میں آپس میں باہم طلاق ہوئی اور 3 طلاقیں دی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ رہتے رہے اور ایک بچی بھی پیدا ہو گئی۔ اب وہ الگ الگ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، تو کیا ان سے اب میل جول رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کو بارہا ہم نے بتایا کہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب یہ مثل اجنبی کے ہو گئے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے مطالبے پر کہ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے دوسری شادی کی ہے لیکن ابھی دوسرے شوہر سے میرا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ تو رحمت کونین نے شرم کے ساتھ کنایتاً یہ الفاظ ادا کیے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک تم دونوں میں جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے پہلے والے شوہر کے پاس جانا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت کو عدت گزار کر دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا، پھر جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو، پھر اس کی عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ قرآن اور حدیث دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ حلال نہیں ہے ساتھ رہنا۔ اور جب کوئی اس قسم کے حلت کے حکم کو نظر انداز کر کے ایک حرام زندگی اعلانیہ طور پہ گزار رہا ہو، تو اب ہمارے ہاں نہ اس طرح کی کوئی گرفت ہے، نہ پہلے دور کی طرح کوئی قاضی ہیں، نہ اس طرح کے کوئی کام کرنے والوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو فقہا نے فیصلہ کیا کہ اب ہے سوشل بیکورڈ، کہ آپ ان سے بات چیت ختم کر دیں، آپ ان کو خوشی غمی میں بلانا چھوڑیں، نہ ان کی خوشی غمی میں جائیں۔ اور کس وجہ سے؟ یہ تو آپ کر نہیں سکتے کہ آپ ڈنڈے لے کے پہنچ جائیں اور ماریں، ریاست کے معاملات کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اتنا کر سکتے ہیں تاکہ انہیں گناہ کا احساس ہو اور وہ گناہ کو چھوڑیں۔ آپ لوگوں نے شاید کیا ہوگا لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، ساتھ رہے۔ ساتھ رہنا حرام، جسمانی تعلق زنا خالص، پیدا ہونے والی بچی جو ہے وہ ولد الزنا کہلائے گی، اور بروز قیامت اس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، اور یہ بچی انتہائی حسرت اور غصے کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھے گی۔ یہ بروز قیامت پتہ چلے گا کہ تم نے مجھے دنیا میں حرام طریقے سے لے کر آئے، تو وہ اس کا وبال اور اس کا غضب ایک الگ چیز ہے۔ اب اگر انہوں نے ختم کر بھی دیا تو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چور چوریاں کرے پھر چوری چھوڑ دے، ہم اس کو سینے سے لگا لیں؟ بھائی توبہ بھی ہے بیچ میں، جس نے اعلانیہ گناہ کیا جتنے عرصے کیا اتنا اعلانیہ طور پہ وہ ثابت کرے، پہلے توبہ کرے اور توبہ کر کے ثابت کرے کہ میں صحیح ہو چکا ہوں۔ اس لیے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں انہیں سزا دی جائے، اور سزا کے بعد بھی ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ جس میں دیکھا جائے کہ یہ اصلاح انہوں نے قبول کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے، ان کے اعمال اچھے ہو گئے، مثلا اس طرح کی برائیوں کو ترک کر دیا، نماز پڑھنے لگے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، چلو ٹھیک ہے، اب ان کا سوشل بیکورڈ ختم۔ اب ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو پہلے سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا کا نظام ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو آپ فوراً سوشل بیکورڈ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ سب سے پہلے دونوں اعلانیہ توبہ کریں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، نادم و شرمندہ ہوں، اور پھر کم از کم 4 موسم یعنی 1 سال ان کو بالکل اسی طرح سوشل بیکورڈ قائم رکھیں کہ جہاں سے آئیں تو اٹھ کے چلے جائیں، سلام نہ کریں، بالکل اس طرح احساس دلائیں۔ ان 1 سال یہ کم از کم روحانی سزا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کبھی یہ بھی اور جتنے خاندان میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کام کرتے ہوئے 50 بار سوچیں گے، لیکن کون یہ تکلف کرے؟ کیوں ہم کسی کی نگاہوں میں برے بنیں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، رسول ناراض ہوتے ہیں، ہونے دو۔ بری موت آ رہی ہے، دیکھ لیں گے، عذاب قبر ہوگا، جا کر دیکھیں گے، میدان معاشر کی ذلت و رسوائی ہمیں پرواہ نہیں، جہنم میں عذاب، ارے بھائی ضروری کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے؟ یعنی اللہ رسول کے لیے اتنی بے پرواہی، اتنی معاذ اللہ ان کے احکام کو حقارت اور معمولی نگاہوں سے دیکھنا، لیکن انسان کی مروت اتنی ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، نہیں یار برا مان جائے گا، بھائی کیا کریں، خاندانی تقاضے بھی تو نبھانے پڑتے ہیں، چلیں پھر نبھا لیجئے، میدان محشر میں یہ خاندانی تقاضے اگر آپ کو بچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر دوسرے خاندان والے آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کو شرعی تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ اس کی آپ کے اس دور ہونے سے، سوشل بیکورڈ سے اگر وہ اصلاح قبول نہیں کر رہا، کہتا جاؤ، نہیں ملتا نہیں ملو، کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو بروز قیامت اللہ کی گرفت سے بچانے کا قصد و ارادہ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ سرخرو رہیں گے۔ اور جتنے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو معمولی سمجھ کر اور اس کے مقابلے میں اسے ان احکام سے زیادہ اہم سمجھتے ہوئے ملاقات جاری رکھیں گے، آپ دیکھیں یہ بروز قیامت کس قدر شرمندہ ہوں گے، بلکہ مرنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے بالکل ان کا اس وقت تک سوشل بیکورڈ جاری رہے گا جب تک کہ یہ دونوں اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، اعلانیہ توبہ کر کے اور پھر اصلاح کی طرف نہ آ جائیں، اس کو آپ جاری رکھیں۔ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنا کیسا ہے؟
دیکھیں بہت اچھا ہے اور موجودہ دور کے تقاضے کے خاص طور پر اعتبار سے ہے، شریعت کی اجازت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، دست سوال دراز کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ایک تو کمانے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ جمع تبھی ہوگا جب آپ کمائیں گے، لیکن حکم دیتا ہے کہ حلال ذریعہ اختیار کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں رزق حلال کمانے میں اتنا آدمی مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کر دے۔ لہذا اس کا خیال کرنا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جیسے نماز پڑھنا ہے اور دیگر اس مال کے اندر حقوق العباد ہیں، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ وغیرہ بندوں کے لیے مدد کے معاملات، ان کا خیال رکھے۔ اس کے بعد صحیح مقام پر اس کو خرچ کرے، حرام وغیرہ میں نہ کرے، اور جو بچتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اگر رکھتا ہے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ ویسے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اس سے برا بھی مان جائیں، کیونکہ بعض جب بھی کوئی شرعی حکم بیان ہوتا ہے تو بعض کے ذاتی مفادات پر انہیں ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے تو وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں، جبکہ میرا مشورہ تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض بچے پیسہ کماتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ والدین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیتے جیسے باہر کما رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ماں باپ کو اہمیت دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہ بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وہی پیسہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بجائے تمام وہ اپنے دوسرے بچوں کے اور دیگر معاملات میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز آئے کہ جب وہ بچہ اپنی جاب ختم کر کے واپس آیا تو اس کی فیملی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ماں باپ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی بھائی بہنوں نے کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو پھر زیرو سے دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلنا پڑا۔ بلکہ یہ تک اس طرح کے کیسز آئے کہ پیسہ بھیجا، مکان بنا لیا، لیکن ماں باپ نے اپنے نام بنایا، اور جب وہ واپس آیا تو اسی گھر سے اس کو بیوی بچوں سمیت نکال دیا، حالانکہ اس کے پیسے سے بنا تھا۔ ایک بھائی نے کہا میں نے بہنوں کی شادی کی، بھائیوں کی شادی کی، سب کی، لیکن آج میری بیوی بچے اس گھر سے باہر ہیں۔ تو اس قسم کے جب صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیلنس قائم کرنا ہوگا، بیوی بچوں کے لیے الگ سیونگ کرتے رہیں، اپنے لیے کریں، اپنے ماں باپ اگر محتاج ہیں ان کو دیں، بھائی بہن محتاج ہیں بالکل دیں، محتاج ہیں تو اگر والدین خود مالدار ہیں، ان کی پینشن آتی ہے 80 ہزار لاکھ پینشن آتی ہے جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، ایسے ماں باپ محتاج نہیں ہوتے، ان کی خدمت کی نیت سے اگر آپ کچھ دیں کی بات ہے، لیکن آپ اگر نہ دیں اس وجہ سے کہ وہ خود کفیل ہیں تو آپ پر واجب نہیں اور نہ آپ گناہگار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم حق وفاداری ادا کرنے کے زوم میں کہ ہم ماں باپ سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی بیوی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی، ماں باپ اور بھائی بہن ہی میرے دل میں ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر یاد کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں بعض اوقات ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ تمام معاملات کو خاندانی رسم و رواج، اپنی سوچ اور فکر اور دنیا کے ذہین لوگوں کے اقوال سے وہ تمام اپنے جو معاملات ہیں ان کو مزین کرتے ہیں، ان کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جب شریعت پہ نہیں چلتے تو بعض اوقات پھر یہ آخر میں معاملات ہوتے ہیں کہ کریشز پیدا ہوتے ہیں اور وہ خلاف شرع عمل کرتے ہوئے ایک بچے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس پر توجہ رکھیں، بیلنس قائم کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، نہ کریں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ کوئی ایک غیر مسلم شخص ہے جو بیماروں وغیرہ کے اوپر دم کرتا ہے اور ان کو شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس غیر مسلم سے دم کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ہرگز غیر مسلم سے دم وغیرہ نہ کروائیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلمات شرک و کفر پڑھ کے دم کرے، اور فرض کر لیں کہ کلمات کفر و شرک نہیں ہیں، اس نے آپ کو بتایا، وہ ہمارے ہی کسی آیت سے یا اسماء الہیہ سے کچھ حصہ لے کر اس کا دم کرتا ہے، تو اس صورت میں علاج تو اس سے کروانا جائز ہوگا، لیکن بہرحال اگر شفا ہوگی تو پھر خدا نہ خواستہ ہمارے اعتقاد میں فرق آ سکتا ہے، کیونکہ ایک غیر مسلم ہے اس نے دم کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے عقائد کی خرابی کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا دے رہا ہے یا شفا کا وسیلہ بن رہا ہے، تو جو کمزور اعتقاد کے لوگ ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ قریب ہوں اور پھر اعتقاداً اس کے اعتقاد کو صحیح سمجھتے ہوئے مطلب بگڑ جائیں، اسلامی بنیادی عقائد سے دور ہو جائیں، اس لیے بہت اس میں خطرہ ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس کے لیے وسیلہ جائز ہی اختیار کرنا ہوگا، اور ایسے وسائل کو جو ہمیں خطرات میں مبتلا نہ کریں، اور یہاں بہت خطرے ہیں لہٰذا ہم اس کو بالکل منع کریں گے۔ مسلمانوں سے علاج کروائیں، بہت ہیں، اور یا پھر آپ قرآن و حدیث میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان کو از خود استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔
یہ جو کہتے ہیں جی گڈ لک بیڈ لک، یہ کیا ہوتی ہے گڈ لک بیڈ لک؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی لک گڈ بنائی ہے، کسی کی بیڈ بنائی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بہت ہی غریب ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی مالدار رچ ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے سمجھ لیں لک جو ہے، لک معنی قسمت ہے، تقدیر ہے، نصیب ہے، یہ اللہ کے ایک فیصلے کا نام ہے جو اس نے ازل سے اپنی مخلوق کے لیے فرمایا ہے۔ تو اس نے اس کا ارادہ چونکہ ازلی ہے، ازل کا مطلب ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے ایسے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اس کا علم، اس کا ارادہ، یہ بھی اس کی صفات ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ تو اس نے ازل سے ارادے فرمائے ہیں کس کو کیا ملے گا اور کس کو کیا نہیں ملے گا۔ جس کو کچھ دیا ہے وہ اس کا فضل ہے، اور جس کو کسی چیز سے محروم رکھا ہے یہ اس کا عدل ہے۔ لیکن یہ عارضی طور پہ ہوتا ہے، یقیناً جو کمی نعمت پر صبر کرتا ہے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے انعامات سے نوازے گا۔ اسی طرح جس کو زیادہ دیا ہے اگر وہ اس کی صحیح طریقے سے قدر کرتا ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، جہاں پر جائز مقامات ہے وہیں خرچ کرتا ہے، اس سے جو حقوق وابستہ ہوتے ہیں وہ چاہے اللہ کا حق ہو جیسے زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ، حج وغیرہ، یا مخلوق کا حق ہو جیسے نان نفقے وغیرہ، سب ادا کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ابھی جو گڈ لک ہے اور بیڈ لک ہے اس کا مطلب صرف ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہماری قسمت میں رکھا کہ جو ہمیں پسند آتا ہے، جو ہمارے لیے فائدے مند ہوتا ہے، تو ہم اسے گڈ لک سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو بظاہر ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہوتا ہے ہم اس کو بیڈ لک سے تعبیر کرتے ہیں کہ یار میری بڑی بیڈ لک ہے، اس کاروبار میں پیسہ لگایا اور وہ تباہ ہو گیا، اور میں نے یہاں پہ مطلب ارادہ کیا تھا شادی کرنے کا، رشتہ نہیں ہوا، اسے ہم بیڈ لک سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہمارے کہنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کا کوئی بھی فیصلہ بیڈ نہیں ہو سکتا، وہ گڈ ہی ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم کا فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ ہماری پسند اور ناپسند کے اعتبار سے، ہماری طبیعت کی موافقت اور عدم موافقت کی وجہ سے، ہمارے نفس کے راضی ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اچھا یا برا محسوس ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے جو کچھ ہمارے حق میں فیصلے کیے ہیں وہ بالکل بہترین ہیں۔ اسی لیے محتاط علماء یہی کہتے ہیں کہ قسمت کو کبھی نہ کوسیں، قسمت کو برا نہ کہیں، کیونکہ قسمت اللہ کے فیصلے کا نام ہے اور اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہ کر، چونکہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ میری قسمت میں کیا ہے، تو ہمیں کوشش کا حکم ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن نتیجہ ہماری مرضی کے موافق نکلے تو اسے بھی اللہ کا کمال سمجھیں، اور اپنی مرضی کے خلاف نکلے تو اسے بھی اللہ کی رضا سمجھیں، اللہ کی مرضی سمجھیں۔ اور اچھا بندہ وہ ہوتا ہے، اچھا غلام وہ ہوتا ہے، اچھا ماتحت وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑے کی رضا پر راضی رہے، جبکہ بڑا صاحب حکمت ہو۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔